سے بڑے شیعہ ہے یار، علی کے چاہنے والا موت سے کیسے ڈر رہا نہیں؟ If you love Imam Ali, if you love Imam Hussain, if you follow the path of Imam Ali, then تم کو ڈر کس کا ہے؟ Don't do anything. امام علی بولے داڑھی چھوڑو، چھوڑ لو داڑھی، خاموش ہو گئے. بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا میں، آہستہ آہستہ کروں گا. امام علی بولے حجاب کرو، مجھے نہیں کرنا ہے. امام علی بولے بیک بائٹنگ مت کرو، ہم کو بیک بائٹنگ کرنا ہے. امام علی بولے لوگوں کی ہیلپ کرو، میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں. امام علی بولے جو کام کرنا ہے اس کے لیے کرو، اپنے لیے مت کرو. لیکن ہم نہیں کرتے. امام علی بولے کہ یہ ڈیورس ریٹ کو کم کرو، لیکن ہم کرو. امام علی بولے کہ زبان میں سویٹنس کو پیدا کرو، محبت کو پیدا کرو، پیار کو پیدا کرو، لیکن ہماری زبان ایسی چل رہی. سلوات پڑھے محمد والے. تو کام یہ کرو کہ لائف آپ کا ڈیتھ تمہاری صحیح ہو جائے. امام علی بولے کہ وہاں کے لیے تیاری کرو، اس لیے کہ اللہ کا اناؤنسمنٹ ہے کہ ہر چیز تباہ ہوگی، کوئی چیز رہنے والی نہیں. کتنے دن رہے گی یہ بھی نہیں معلوم. کوئی بول سکتا کہ میں 70 ایئر زندہ رہوں گا، میں 80 ایئر زندہ رہوں گا، کوئی نہیں بول سکتا. تو جو نیچے سب سے زیادہ پرابلم ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ 21 چیزیں بتائیں، 21 جو تم کو نیچے پرابلم کریں گے فرسٹ نائٹ کے اوپر. آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، اٹس اپ ٹو یو. یو ایکسپٹ اٹ یا یو ڈونٹ ایکسپٹ. جو اسلام بول رہا ہے وہ تمہیں فالو کرنا ہے. آپ بولیں گے نہیں یہ سب نہیں ہوتا، یہ مولاناؤں کی بات ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس میں پورے ریزنز دوں گا، سیئنگز بتاؤں گا، جا کے چیک کر لینا کہ نیچے جو پرابلم ہونے والا. آج ایک یا دو چیز بتاتا ہے. فرسٹ نائٹ میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہوگا بیٹا لٹانے کے بعد، آپ اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. پہلا پرابلم جو ہونے والا ہے حساب اور کتاب کے بعد، جو گناہ نیچے پہلی رات میں پرابلم کرے گا وہ 5 گناہ بتائے گئے. اس کی تیاری ہم کرو. ایسی تیاری کرو کہ تمہاری پہلی رات آرام سے گزر جائے. اور جتنے ہمارے پاس اعمال وہ پہلی رات کے اعمال ہیں کہ پہلی رات میں فرسٹ نائٹ میں یہ کرو. یہ دیکھیے یہ جو نماز رکھی گئی نا یہ تو بعد میں آئی. پہلی رات کا سب سے پہلی چیز ہے صدقہ. آپ صدقہ دینا، لیکن صدقہ بتا کے نہیں دینا مارکیٹ کو. ایسا دو کہ اس کو دو تو اس کو پتا نہیں چلے. اور بہترین صدقہ آپ یہ صدقہ روز نکال پہلی رات کا. آپ برمنگھم میں ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ لوگ افریقہ میں کہاں سے آئے. اگر آپ یہاں پہ دے سکتے ویری گڈ. اگر یہاں نہیں دے سکتے غور سے سنو، یہاں نہیں دے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرسٹ نائٹ لہد میں، اس لیے کہ اگر پہلی رات گزر گئی نا تو آپ کا اتنا فائدہ ہے کہ جو کلو من علیہ فان ہے نا کہ ہر چیز اللہ تباہ کرے گا، آپ وہ تباہی سے بچ جائیں گے. وہ جو ڈیزاسٹر ہونے والا ہے وہ ڈیزاسٹر سے تم بچاؤ گے. پہلی رات کا صدقہ اپنی زندگی میں دو. کیسے دو؟ آپ جہاں سے بھی افریقہ میں آئے اور جس کنٹری سے بھی آپ لوگ ہیں، بیک ہوم، اگر بیک ہوم آپ کا کوئی ٹرسٹڈ، ہر کا کوئی نہ کوئی تو پرسن ہوگا ٹرسٹڈ. اگر میں ایگزامپل دے رہا، آپ 10 پاؤنڈ ایگزامپل دے رہا نکال رہے ہیں، ایک مہینے میں 10 پاؤنڈز کی یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. بچوں کو کینڈیز دلا دیں گے 10 پاؤنڈ کیا، تو 10 پاؤنڈ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ ہر مہینے 10، میں مثال دے رہا ہوں، 10 کا مطلب 10 ہی نہیں دینا، 10 پاؤنڈ ہی نہیں دینا، آپ جتنا چاہے دو. میں تو آپ کو ایگزامپل دے رہا کہ ہر آدمی جو ہے اپنی پہلی رات کو پیسفل کر لے. اور اس میں ایزی مت لو. یہ مت بتا رہے یار ابھی تھوڑی مرنا ہے، 10 سال کے بعد مریں گے، 20 سال کے بعد مریں گے، ہم ینگ ہم ہیلتھی. یہ مت سوچو. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا. ابھی لاسٹ ایئر میں میامی میں تھا، فورٹ لوڈرڈیل میں. ہر سال جاتا ہوں تو لاسٹ ایئر یہ واقعہ بتا رہا. ایک آئی تھنک 2016 کا یہ واقعہ ہے. 2016 ناؤ وی آر ان 2018 رائٹ. 2016 کا واقعہ. میں فورٹ لوڈرڈیل میامی میں تھا. تو انہوں نے کہا مولانا، ہم لوگ مجلس پڑھ کے میں واپس جا رہا تھا جہاں ٹھہرا ہوا تھا. انہوں نے کہا مولانا یہ جو اسپاٹ ہے نا وہاں پہ ایک چھوٹا سا وہ تھا، ایک پانی کا ایک کینل ویسا بنا دیا گیا تھا. ایک چھوٹا سا لیک ٹائپ تھا، آرٹیفیشل لیکس تھے لیکن تھوڑا سا ڈیپ تھا. لیفٹ سائڈ پہ خوبصورتی کے لیے لوگوں نے بنا تھا، چھوٹا لیک تھا وہاں. تو کہا مولانا یہ جو اسپاٹ ہے نا، یہ اسپاٹ پہ میں آئی جے میں پڑھ کے واپس آ رہا تھا یا کہیں پڑھ کے آ رہا تھا. تو ایک مومن کراچی کا اور بہت ہی اچھا انسان، ہر تھرسڈے امام بارگاہ آنا، دعائے کمیل میں پڑھنا، مجلس ماتم سب، اور نماز کا بڑا پابند. اس نے کہا وہ فیملی کے ساتھ، اس کی وائف تھی اور اس کی ایک بیٹی تھی. وائف بازو بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی پیچھے تھی، اور بیٹی کی ایج بھی ہوگی 8-9 سال کی. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے میامی کا، فلوریڈا کا. تو کہتا ہے کہ یہ جو اسپاٹ ہے وہ لوگ مجلس کر کے آئے اور وہ لاسٹ ٹریک پہ چل رہا تھا، لاسٹ ٹریک پہ جہاں پہ وہ لیک تھا. جیسا نارمل لوگ جا رہے ہیں ویسے کار جا رہی ہے. کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اب وہاں کنسٹرکشن ہو رہا تھا اور وہاں پہ ان لوگوں نے کچھ روکنے کی چیزیں نہیں رکھی تھی
ایک دم اس کی اسٹیئرنگ پلٹی لیفٹ سائڈ کے اوپر اور سیدھا لیک میں چلا گیا. لیک میں جاتی کہ اس نے ریئلائز کیا, بریک ڈالا, گاڑی ایسے آگے بالکل, پانی کار کے اندر آ گیا. دیکھو لائف دیکھو, وہ بتا رہا. اس کے بعد پھر میں بتاتا نیچے کہ صدقہ کیا کیا فائدہ ہے. آدھی گاڑی پوری پانی کے اندر آ گئی. تو جو لیبر کھڑا ہوا تھا وہ دوڑتا ہوا آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی, اس وائف سے کہا کہ بیلٹ کھولو, باہر نکلو. تو اور لیبر نے پکڑ کے بچی کو اور اس کو باہر نکالا, ماں کو اور بیٹی کو باہر نکال کے. اب یہ گاڑی تو چھوڑ نہیں سکتا, یہ گاڑی ریورس کرنا چاہتا کار کو. کہتے ہیں کہ اس نے خالی بریک پہ سے پیر ہٹایا, گاڑی کار نیچے چلی گئی, آن دا اسپاٹ ڈیتھ. اللہ کو بچانا تھا دو کو بچا گیا. یہ زندگی ہے. ایک ہنگامہ مچ گیا پورے میامی میں. اس کا فیونرل ایک بہت زبردست ہوا. بیٹا تھا, شاید بیٹی نہیں تھی, بیٹا تھا. اس کی وائف کا اندازہ لگا امام بارگاہ سے آ رہا اور لیک پہ چلا, ایک سیکنڈ کے اندر نیچے لیک میں چلا گیا. ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا. میں نے جب اس کی مجلس پڑھی تو میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کی موت, اس جوان کی موت ہم سب کے لیے الارم. Anything can happen. He was so young. ایک چھوٹی سی بچی ہے, 30-32 سال کا, 32 ایئرس کی ایج. وہ جب آپ امیجن کرو, آپ سوچو میں کیا بول رہا, جب گھر سے چلا تو he was not thinking کہ میں واپس نہیں آؤں گا گھر پہ. امام بارگاہ میں گیا, نکلا تو یہ جو لاسٹ کھانا کھا رہا تھا وہ نہیں سوچا کہ یہ میرا لاسٹ فوڈ ہوگا. آپ سوچو کہ کہاں کہاں کیسے کیسے انسان ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, ہم کبھی سوچتے ہیں. یہی امام علی بول رہے کہ جب تم گھر سے نکلو when you leave your house, leave your flat, دروازے پہ رکو, ایک لمحے کے لیے رکو, ایک سیکنڈ کے لیے رکو, اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار آج میں پیروں میں طاقت ہے, ہاتھ میں طاقت ہے, میں گھر میں اپنے پیروں سے جا رہا, لیکن کل جب تیرے گھر میں اپنے پرماننٹ ہاؤس میں آؤں گا تو تو مجھ پہ رحم کرنا. اسی مت لو دوستو, یہ ایک بلیسنگ ہے مجلس ہمارے لیے, ہماری لائف کو چینج کرنا ہے. تو یہ لائف ہے. تو صدقہ کا بھی آج مجلس ہی پوری پڑھ دیتا, 30-35-40 منٹ کی مجلس ہو گئی. تو صدقہ کے لیے آپ مثال کے طور پر 10 پاؤنڈز نکالو ڈیلی, ناٹ ڈیلی, ایوری منتھ. میں ایگزامپل دے رہا 10 کا, آپ 20 نکالو, کوئی 100 نکالو, کوئی پرابلم نہیں. بیک ہوم بھیجو. یہاں پہ تو کوئی ایسا پور آدمی نہیں, اگر یہاں پہ کوئی ہے تو 10 پاؤنڈ کیا دیں گے اس کو. تو بہرحال اپنے بیک ہوم بھیجے یا کہیں بھی بھیجے, یہاں پہ بھی بھیجنے میں کوئی حرج نہیں. 10 پاؤنڈ کو ڈیوائڈ کرو 30 ڈیز میں, جتنے بھی سینٹس بنتے, پینیز, آپ تو پینیز بولتے ہیں, جتنے بھی پی بنتے انڈیا میں. مثال کے طور پہ میں انڈیا کی ایگزامپل, مثال کے طور پہ 10 پاؤنڈ کے 1000 روپیز ہو رہے, 1000 روپیز ایگزامپل دے رہا میں, 1000 روپیہ ہو رہے, اس کو 30 میں ڈیوائڈ کر لو. 30 میں ڈیوائڈ, آئی تھنک 30 روپیز یا 40 روپیز ہوگا. کسی غریب کو, یتیم کو, یا بیوہ کو, ویڈو کو, یا کسی غریب کو ایک ساتھ 1000 روپے دے دو, 10 پاؤنڈ دے دو. مثال دے رہا, دینے کے بعد آج آپ نے بھیج دیا, آپ اپنے جو بھی آپ کا ٹرسٹڈ بندہ اس کو بولو, اس کو لے جا کے وہ فیملی میں دے دو. Then what you do? یہاں روز نیت کرو, ایڈوانس میں آپ نے دیا, لیکن بول کے نہیں دینا کہ وہ صدقے کے پیسے دے رہا. اوکے, آپ نے بھیج دیا, اور آپ یہاں پہ ایوری ڈے نیت کرو. کیا نیت کرو؟ 30 ڈیوائڈ کر لیا, آپ کے ذہن میں حساب ہے, مثال دے رہا 30 روپیز دے رہا میں, ہر روز شام میں مغرب کے بعد نیت کرو. اب ایک صدقے سے فائدہ دیکھو, ہمارا بزنس کیسا بڑھے گا. میں روز ایک دعا بھی دوں گا اور دعا کی کاپی بھی دوں گا آپ کو انشاءاللہ if I get chance, اور کچھ عریضے بھی دوں گا انشاءاللہ. تو آپ روز نیت کرو کہ مولا اللہ, جس کی آج پہلی رات ہے پوری دنیا میں, جس کی بھی پہلی رات, فرسٹ نائٹ ہے, اس کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں. آپ سنتے جاؤ, فائدے دیکھو اس کے لیے. اس کے بعد بولو کہ یہ صدقہ میں اپنی امام کی سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. 30 روپیز میں آپ فائدہ دیکھو کتنا ہو رہا. 10 پاؤنڈ میں آپ کا بینیفٹ, اس لیے کہ میں ایک بزنس کمیونٹی کے سامنے پڑھ رہا, تو میں آپ کو فائدے دے کے جاؤں نا. یار مجھے اتنا ایکسپیرینس ہے, مجھے کہا گیا تھا, میں جگہ کا نام تو نہیں بولوں گا, کہا مولانا اتنی چھوٹی دعا دینا, فائدہ اتنا ہونا. سمجھ میں آئی بات؟ تو مجھے تو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. کہا مولانا دعا ٹائم نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ریڈ لمبی لمبی دعائیں, چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہونا, اور سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہونا. یہ فکر کو نکالو, مجھے یہ بولو پوری کمیونٹی کو ہونا فائدہ. یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا, بزنس ہوگا. جتنے بزنس مین ہیں نا, I'll do something for them انشاءاللہ. تو کہ ایسا تم گرو کرنا نا, but if you listen properly then you'll get it. تو پہلے چیز کیا نکالو, امام کی جان کا صدقہ, کہ پروردگار میں یہ جو صدقہ آج دے رہا, میرے مولا کی جان کا صدقہ. آپ سوچو, اس کے بعد بولو وائف, بچے, پہلے وائف کا نام لے لو یار, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو بعد میں. نہیں, سب سے بڑا ایشوز یہ بھی ہے نا, انشاءاللہ ابھی تو سنیں گے آپ لوگ 10 دن. میں فرسٹ ڈے کچھ نہیں بول رہا, اس لیے کہیں میرا کھانا نہ بند ہو جائے. نہیں, تو پہلے بیوی کا نام لے لو, بچوں کا, ماں باپ کا, رشتہ دار, فیملی ممبر, سب کا. اس کے بعد بولو. اب دیکھو میں ایک ایک فائدہ بتاؤں آپ کو. پہلا امام کا صدقہ جان کا, پھر ان کے صدقے, مولا کے صدقے میں اس سارے لوگوں کا, 2 ہو گئے. تیسری نیت کرو
صرف 10 پاؤنڈز کی بتا رہا 30 ڈیز کی. تیسری نیت کرو کہ جس کی آج پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں, وی ڈونٹ نو 1000 آدمی کی ہو سکتی, اس کے لیے پہلی رات کا صدقہ. یہ 3 ہو گئے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار جتنے بیمار which I don't know کتنے دنیا میں مولا کے جانے والے بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. کہو کہ مولا جتنے بیمار ہیں ان کی بیماری کا صدقہ, تمہارے یہ 10 پاؤنڈز لوگوں کی ڈیسٹینیز بدلیں گے اور تمہاری بدلے گی کیسے. کہا چوتھی چیز یہ بولو کہ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کے لیے میں دے رہا ہوں. اس کے بعد بولو جتنے بزنس مین بزنس کر رہے ہیں, جو ان کی لائف میں آبسٹیکلز اور ہرڈلز آ رہے ہیں, جو رکاوٹیں آ رہی ہیں, اللہ یہ صدقہ دے رہا ہے کہ ان کا بزنس میں برکت ہو, ان کی جو رکاوٹیں وہ دور کھل جائے, راستے کھل جائے. اچھا, رکاوٹ کے لیے ڈیلی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا, یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جسٹ اوپن دا ڈور فار می, میرے لیے راستہ بنا, ویوز بنا, تو دیوار میں سے رزق ملتا ہے. دیوار اللہ قادر مطلق ہے, کہیں سے بھی دے سکتا. If you trust your Allah, you'll get it. دیوار میں سے دے گا انشاءاللہ. یہ بولنا کہ جتنے کاروباری لوگ ہیں, اس کا چھٹا صدقہ یہ نیت کرو کہ پروردگار جتنے دنیا میں جاب کر رہے جو رزق کے پرابلمز میں, ان کے لیے میں صدقہ دے رہا ہوں, ان کے رزق کے دروازے کھول دے. اس کے بعد نیت کرو کہ پروردگار جتنے لوگ برزخ میں, تکلیف میں, عذاب میں, پرابلمز میں, ان کے لیے صدقہ کہ ان کے اوپر رحمت کو نازل کرے. 7ویں نیت کرو کہ پروردگار جتنے وادی برود میں ہیں ان کے لیے. اس کے بعد بولو کہ پروردگار تم میرے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ دے رہا. پھر بولو کہ اللہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے صدقہ دے رہا. اس کے بعد بولو لاسٹ کہ پروردگار میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدقہ. 10 نیت کرو ایک صدقے سے. اس کے بعد اب میں آپ کو فائدے بتاتا کہ رحمت کی آپ نے دعا کی امام کی سلامتی کے لیے. تو دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی کی سلامتی کی دعا کریں, جیسے ابھی میں آیا, میں انٹر ہوا, میں سب کو تو نہیں جانتا, جیسے میں انٹر ہو رہا تھا ڈور میں کچھ مومنین ملے, مل کے بولے مولانا تو آپ آ گئے, بولا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے ان کو دیکھا, اسمائل دی, اسمائل دے کے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ ایٹیکیٹ ہے. اگر میں ایسا پلٹ جاتا تو وہ بولتے یار مولانا کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے, میں دعا دے رہا پلٹ رہے. دوستو اہل بیت تو مرکز ہیں, اخلاق کے مرکز ہیں. واٹ یو تھنک کہ جب آپ بولتے کہ اللہ میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مولا پلٹ کے فوراً آپ کو بولتے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ. آپ امیجن کریں کہ اگر امام دعا کر دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھے تو 100% سلامتی ہے. رائٹ, یہ دعا کرنا, امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہے گی. آپ میجر ڈیزیز سے بچیں گے اگر روز یہ صدقہ نکال رہے. میجر ڈیزیز زبردست بچ جائے گی. تم بیماری آئے گی, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری نہیں آئے گی, پریشانی آئے گی, بیماری آئے گی, لیکن وہ آئے گی بھی اور چلے جائے گی. اگر بیماری نہیں آئے, کوئی پرابلم نہیں آئے, تو بندہ فرعون بن جائے. نہیں, پریشانی تو آتی پریشانی اور جاتی بھی ان کی دعا سے, انہی کی دعا سے جاتی. اب اللہ اتنا مرسیفل ہے کہ اگر ایک رات کسی کو بخار آئے, 1 نائٹ کا فیور, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ امیجن کریں کتنا مرسیفل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج رات میں آپ دعا کرو اللہ ایک رات کا بخار دے دے. مولانا نے کہا 1 رات کا بخار 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. آئی ڈونٹ مین دیٹ. مانگنے سے بیماری نہیں آئی, صحت مانگو, وہ بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی. یہ مت بولو کہ یہ دے وہ دے, بولو دے تو تیرے لیے کچھ کروں بھی, خالی اپنے لیے نہیں کروں. تو پہلی چیز آپ کو کیا ملی؟ امام کی سلامتی سے آپ کی ہیلتھ صحیح رہی, میجر ڈیزیز سے آپ بچ گئے. دوسری چیز آپ نے کہا کہ جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو, اس کے لیے اللہ میں یہ صدقہ دے رہا. آپ کو معلوم ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر آج کی رات 500 پوری دنیا میں, عرب میں, عجم میں, پوری دنیا میں, نیوزی لینڈ, آکلینڈ سے لے کے کیلیفورنیا اور پوری دنیا میں, اگر کوئی 500 آدمی بولا 100 آدمی, 100 مومنین اور مومنات کی پہلی رات ہے, غور سے سن, فرسٹ نائٹ کسی کی آج 100 آدمی کی. جب آپ نے برمنگھم میں صدقہ دیا اور یہ کہا کہ جس کی آج پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ہے, اس کو اس کا ثواب پہنچے. آپ کو معلوم ہے اگر مثال کے طور پر برمنگھم میں اور آکلینڈ نیوزی لینڈ کا جو لاسٹ حصہ ہے دنیا کا, وہاں پہ کسی مومن کی پہلی رات ہے, تو اللہ ایسا نہیں کہ تم نے جان دیا تو 2 دن کے بعد پہنچائے گا, اس لیے کہ ڈسٹینس ہے. اللہ کے لیے کوئی ڈسٹینس نہیں, 1 سیکنڈ میں کن فیکن کا معاملہ. لٹرلی معصوم بولتے ہیں کہ نور کا ٹچ لے کے فرشتے جاتے اور اس کا اندھیرا ختم ہوتا. مردہ پہلی رات کو باڈی لیٹی ہوئی ہے, گھبرا رہی, پریشان ہو رہی, عورت ہو یا مرد, پریشان ہو کے بولتی جیسی روشنی آتی, برائٹنس آتی, تو وہ پریشان ہو کے پوچھتی کہ آئی کیسے, تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ برمنگھم میں فلاں لڑکے نے یا فلاں لڑکی نے تیرے لیے پہلی رات کا صدقہ دیا. اس کے بعد اللہ وہ ڈسٹینس کو ختم کرتا, پردے کو ہٹاتا, آپ کو بتاتا اس مومن کو, تو وہ مومن وہاں سے دعا کرتا کہ پروردگار اس نے میرا خیال کیا, اب تو اس کا خیال رکھ. اب دیکھا آپ کا ایک صدقہ کتنا فائدہ ہو رہا. اور صرف یہ فائدہ نہیں ہو رہا, اب سنو, مثال کے طور پہ آج آپ نے 1440 ہجرہ میں آپ نے صدقہ دیا, 10 سال, 15 سال, 20 سال آپ زندہ رہے,
چلو 50 سال رہو یار، کوئی مشکل نہیں. آپ 20 ایئر زندہ رہے، 20 ایئرس میں ڈیلی آپ نے صدقہ دیا اور آپ مرے. جب آپ مرے آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا، بیٹی آپ کو بھول گئی، رشتہ دار بھول گئے، کسی نے آپ کا صدقہ نہیں دیا پہلی رات کا. لیکن جیسے ہی تم کو نیچے لٹایا تو وہ 20 سال کا صدقہ اللہ تم کو پھٹا دیتا اور کہتا کہ یہ تم نے دوسروں کے لیے کیا، اس لیے ہم نے تمہاری رات راحت کی کر دی. آپ نے دیکھا کتنا فائدہ ہوا. گیو اینڈ ٹیک ہے اسلام میں، گیو اینڈ ٹیک. یو گیو سم تھنگ یو ول گیٹ سم تھنگ. یہ نہیں ہے سیلفشنس، نہیں ہے اسلام. سیلفشنس کی بات ہی نہیں کرتا اسلام، فارگیونیس کی بات کرتا. اگر فارگیونیس ہمارے پاس نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہم زندہ رہتے. ایک بات بولو یار، اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا، جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا، ہم کو دوسروں کے لیے زندہ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دو نمازیں دے کے جاتا بس لاسٹ پہلی رات کے لیے. یہ نماز بھی تم کو فائدہ پہنچائے گی. اس سے تمہارے فلیٹس، تمہارا بلڈنگز بنیں گے، تم اپارٹمنٹس وہاں خرید سکتے. اس لیے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی بنائی ہے اوپر، اور وہ کنسٹرکشن کمپنی کا اللہ بولتا لیبر میرا ہے، لیبر میرا، آرکیٹیکٹس میرے، انجینئرس میرے. لیکن نہ میرے پاس سیمنٹ ہے، نہ برکس ہے، نہ اینٹ ہے، نہ کچھ ہے. سیمنٹ اور اینٹ تم بھیجو گے تو میں بناؤں گا، انجینئرس میں دوں گا، تم جیسے چاہو گے ویسے گھر بنا کے دوں گا تم. لیکن یہ بولا نہیں ہے، میں بول رہا ہوں. مجلس کے بعد پوچھنا نہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں سمجھانے کے لیے بول رہا میرے یوتھ کو کہ اللہ جو کنسٹرکشن کمپنی، اللہ بولتا ہے تم کیا کرو. گھر بنتا کیسے؟ شب نماز سے بنتا، نماز شب سے. آج میں صرف نماز شب بول رہا، اس کا کل پرسوں کی ٹاپک میں آئے گی. نماز شب سے گھر بنتا. اور ایک تسبیح دیتا جاتے جاتے. یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے دوستو کہ یہ تمہاری لائف کو بدل دے. سٹرس کی بیماری سے بچ، سٹرس کی بیماری سے. یہ میں نے بول رہا، امام علی بول رہے دعائے کمیل میں. اور امام علی سینگ ان دعائے کمیل، ذکرہ شفا، اللہ تیرا ذکر شفا ہے. امام علی کے ورڈ سے دعائے کمیل میں کہ ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے. یہ وہ تسبیح ہے. تسبیحات اربع، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. رات میں سونے سے پہلے 18 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز. اینڈ دین یو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ شیطان کو بھگانے والی آیت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے سوائے تیری طاقت. اٹ مینس یو ٹرسٹ یور اللہ. اس سے رزق کھلتا. سب سے پہلی چیز جو تم اس سے بچتے، امام علی بول رہے ذکرہ شفا، تیرا ذکر شفا ہے. 18 ٹائمز اگر تم تسبیحات اربع پڑھو تو تسبیحات اربع سے تمہارا سٹرس دور ہوتا. آج میں صرف چھیڑ رہا، اس کی ڈیٹیل کل پرسوں درسوں کی مجلس میں آئے گا، اس لیے ٹائم نکل گیا. 18 ٹائمز پڑھو رات میں سونے سے. تو پڑھنے کا فائدہ یہ کہ تم رات میں پڑھو، سو گے تو رات بھر تمہاری تسبیح کو فرشتے پڑھیں گے. صبح اٹھ کے پڑھو تو تمہاری پھر نماز فجر کے بعد 18 مرتبہ، اور بولو پڑھنے کے بعد بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ 24 آورس کی ایک سائیکل ہے. اس سے تم جو مدر آف آل ڈیزیز، سٹرس جو ہے مدر آف ڈائبٹک اسی سے، بی پی اسی سے، سب چیزیں اسی سے. یہ بیماری سے بچا. اور سب سے بڑا فائدہ یہ پڑھ کے بولو اللہ اس کا فائدہ، اس کا ثواب محرومین کو دے دے. وہ لوگ آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ کو ملے گا. یعنی آپ کا ہر لمحہ، ایوری سیکنڈ آپ کا وہاں پہ گھر بھی بنتا، آپ کی آخرت بھی صحیح ہوتی، آپ کی زندگی بھی صحیح ہوتی. اور اتنا کرم ہوتا، اللہ کی اتنی بلیسنگ ہوتی کہ اللہ سے آخرت میں نہیں دے گا بلکہ برمنگھم میں کبھی بھی تم پریشان نہیں رہو گے. میں آپ سے وعدہ کر رہا، میں امام بارگاہ میں 2 روزوں کے درمیان میں مجلس پڑھ رہا، میں اتنی یقین کے ساتھ آپ کو بول رہا، if you listen, if you follow what I'm saying، میں کوئی اور بات نہیں کر رہا. میں بول رہا اللہ کی تسبیح پڑھو، میں بول رہا امام کی تسبیح پڑھو، جو امام نے بتایا وہ بول رہا. اللہ کی تسبیح پڑھو، آپ 1,00,000 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ کو آپ پریز کر رہے، اور یو آر سیئنگ سبحان اللہ، اس اللہ کی تعریف کرے. پھر فوراً آپ نے تھینک یو کہا، الحمدللہ. اس میں پہلے تعریف ہے، پھر اس کا شکر ہے. اور اللہ بولتا ہے کہ when you say thank you، میں تمہاری نعمت کو بڑھا دیتا، تمہارے کو جو ملنے والا اس کا ڈبل ٹرپل 70 ٹائمز کر دوں گا جب تم میرا شکر ادا کرو گے. پہلے اس کی تعریف سبحان اللہ، پھر آپ نے کہا الحمدللہ، پھر فوراً اس کی وحدانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ، پھر فوراً اس کی تعریف اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے. یہ ایکسٹرا آرڈینری تسبیح ہے. دس تسبیح کین چینج یور ڈیسٹینی. کیسے زندگی بدلتی ہے. اور پڑھنے کے بعد یہ بولنا کہ اللہ اس کا ثواب مرحومین کو دے دے، میری ماں کو دے، میرے باپ کو دے، میرے بھائی کو دے، میری بہن کو دے، یہاں کے جتنے مرحومین ہیں، دنیا میں جتنے مرحومین ہیں، جس کی پہلی رات ہے اس کو دے. یو ول ناٹ بلیو کہ یہ ساری تسبیح کا ثواب جب ان کو پہنچے گا تو وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والے. اور بہرحال مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے. ارے میں نے آپ کو دعا دی، زبان سے آمین تو بولو یار.
یو انڈرسٹینڈ کہ آمین کیا چیز ہے؟ ہماری عادت کیا ہے معلوم؟ جنرل، ہم لیتے ہیں، دیتے نہیں. جو دینے میں مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. If you give one roti, one piece of bread, if you give one piece of bread, جو satisfaction ہوتا نا وہ لینے میں نہیں ہوتا. You don't know کہ ایک آمین can change your life. ہو سکتا ہے اس بچے کی آمین اللہ ایکسپٹ کر لے، سب کی دعا قبول کر لے، وہ تو اتنا قریب ہے. But we are not understanding. ہم ہمیشہ یاد رکھو، شرمانا نہیں، بآواز بلند بولنا. ہماری ساری مجلس دعاؤں کی اور رحمت کی، اور پہلی رات جس کی بھی اور جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان سارے مرحومین کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی چل فر. بس مولا آباد رکھے، خوش رکھے، آپ کی اس صحیح کو، آپ کی اس مجلسوں کو قبول کرے. انشاءاللہ امپرومنٹ آ گیا.